کے متعدد لڑاکا طیارے گرے ہیں۔ کویت کے وزارت دفاع نے تصدیق کر دی، ایک امریکی F-15 طیارہ گرنے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ روسی میڈیا کے مطابق پائلٹ کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ طیارہ گرنے کی امریکہ اور کویت کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکے سنے گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق عراق کے اربیل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون مار گرائے۔ دبئی میں بھی زوردار دھماکے سنے گئے۔ لبنانی دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی حملے میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بحرین کی وزارت داخلہ کے مطابق ایرانی حملوں میں 1 شخص ہلاک ہوا۔ چین کی ایران پر امریکہ اسرائیل کے حملوں کی مذمت، فریقین کو فوجی آپریشنز روکنے اور لڑائی کے پھیلاؤ سے بچنے کا مشورہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے حملوں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا، چین بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ چین کو لڑائی پھیلنے سے متعلق گہری تشویش ہے۔ علاقائی ممالک کی سیکیورٹی اور سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ایران کی جانب سے پہلے حملے کے کوئی شواہد نہیں تھے۔ امریکہ کے پاس ایسی کوئی خفیہ معلومات موجود نہیں تھیں جن سے ظاہر ہو کہ ایران پہلے امریکی افواج پر حملہ کرنے والا تھا۔ پینٹاگون کی ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران کو بریفنگ۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ، 2 باخبر افراد نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر ایجنسی کو بتایا کہ انتظامیہ کے حکام نے اعتراف کیا کہ ایران کی جانب سے امریکی افواج پر پیشگی حملے کا کوئی واضح انٹیلیجنس ثبوت موجود نہیں تھا۔ اتوار کو کانگریس کو دی گئی بریفنگ نے جنگ کے حق میں پیش کیے گئے ایک اہم موقف کو کمزور کر دیا۔ ایک روز قبل اعلیٰ حکام نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ نے حملوں کا فیصلہ جزوی طور پر ان اشاروں کی بنیاد پر کیا کہ ایران ممکنہ طور پر مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی افواج پر پیشگی حملہ کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ڈیلن جانسن نے کہا ہے کہ منگل کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام ایران کے خلاف امریکہ کی قیادت میں کیے گئے فوجی حملوں پر کانگریس کو بریفنگ دیں گے۔ ایرانی عبوری لیڈرشپ کونسل کا دوسرا اجلاس، گارڈین کونسل کے فقی آیت اللہ علی رضا عرافی، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور سربراہ عدلیہ غلام حسین اجائی کی شرکت۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی۔ آج کاروبار کا آغاز 100 انڈیکس میں 15,344 پوائنٹس کمی سے ہوا، جس کے بعد کاروبار معطل کر دیا گیا۔ کاروبار دوبارہ شروع ہونے کے بعد کاروبار میں نسبتاً بہتری آئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک 100 انڈیکس منفی 10,400 پوائنٹس کم ہو کر 1,57,737 پر رہا۔ مشرقی وسطیٰ میں جنگ سے دنیا بھر کی سٹاک ایکسچینجز میں بھونچال آ گیا۔ ممبئی سٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 967 پوائنٹس کم 80,320 پر آ گیا۔ نفٹی 50 213 پوائنٹس کم ہو کر 24,965 پر آ گیا۔ جاپان سٹاک مارکیٹ میں بھی 1.9% کمی۔ کورین سٹاک مارکیٹ 2% گر گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل اور سونے کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 5.79% کا اضافہ۔ خام تیل کی قیمت $4.22 بڑھ کر $77.09 فی بیرل ہو گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمت $100 تک پہنچ سکتی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھنے پر وزیر اعظم کی جانب سے تیل کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے 18 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی جنگ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی میں وزیر پیٹرولیم، وزیر توانائی سمیت دیگر حکام شامل۔ کمیٹی تیل کی سپلائی اور قیمتوں پر مسلسل نظر رکھے گی۔ پیٹرولیم سپلائی متاثر نہ ہونے کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ طویل جنگ کی صورت میں معاشی اثرات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں معاشی ٹیم کی IMF کے وفد سے ملاقات۔ وزیر خزانہ، سیکریٹری خزانہ اور حکام وزارت اور دیگر حکام شریک۔ کراچی اور لاہور ریجن کے مخصوص فضائی روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ، نوٹم جاری۔ یہ مخصوص فضائی روٹس کل سے 31 مارچ تک صبح 9 تا دن 3 بجے کے درمیان بند رہیں گے۔ اس دوران کمرشل پروازوں کے لیے مخصوص فضائی روٹس مہیا نہیں ہوں گے۔ کراچی میں PIDC چوک سے MT خان روڈ کا پل کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ MT خان روڈ پر سلطان آباد میں بھی کنٹینرز لگا دیے گئے۔ بورڈ بیسن سے مائی کولاچی بائی پاس کو بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ شارع فیصل پر FTC کے پاس رکاوٹیں ہٹا کر ٹریک کھول دیا گیا۔ ٹریفک پولیس، جبکہ نمائش چورنگی ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہریوں کی باحفاظت وطن واپسی کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ اب تک 70 سے زائد پاکستانی شہری ایران سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی تفتان بارڈر پر آمد کا سلسلہ جاری۔ DC چاقی کا کہنا ہے کہ طلباء و طالبات کے لیے پاکستان ہاؤس میں انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ طلباء کو آج کوئٹہ پہنچایا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے ایران میں جنگی صورتحال کے پیش نظر باکو کو انخلا بیس قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایران میں پاکستانی شہریوں کو آذربائیجان کے دارالحکومت باکو منتقل کیا جا رہا ہے۔ باکو میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق 1 مارچ کو 31 پاکستانی شہریوں کو ایران سے آذربائیجان منتقل کیا گیا۔ خلیجی ممالک میں پھنسے برطانوی شہریوں کی تعداد 76,000 سے زیادہ ہو گئی۔
برطانوی میڈیا کے مطابق UAE اور قطر کی فضائی حدود بند ہونے کے بعد برطانوی شہریوں کا انخلا چیلنج ہے۔ برطانوی حکومت کی سعودی عرب کے راستے بڑے فضائی آپریشن کی تیاری۔ عرب امارات میں ہزاروں برطانوی سیاح اور ٹرانزٹ مسافر متاثر ہوئے۔ امریکی اخبار کے مطابق عرب امارات سے انخلا کے لیے ریاض نیا ٹرانزٹ ہب بن گیا۔ امیر افراد دبئی سے سعودی شہر ریاض پہنچنے کے لیے ہزاروں ڈالر دینے کو تیار ہیں۔ ریاض سے یورپ جانے والے نجی طیارے کا کرایہ $3,50,000 تک پہنچ گیا۔ عمان کا راستہ بند ہونے کے بعد ریاض واحد محفوظ آپشن قرار۔ کراچی کے علاقے شادمان میں نالے میں گر کر موٹر سائیکل سوار خاتون اور 2 ماہ کے بچے کے جاں بحق ہونے کا کیس۔ KMC اور TMC نارتھ ناظم آباد کے خلاف ہٹ جانے کے دعوے کی سماعت۔ ہٹ جانے کی رقم ادا نہ کرنے پر KMC اور TMC کو شو کاز جاری۔ عدالت نے مجموعی طور پر 99 لاکھ روپے سے زائد ورثہ کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ سینئر سول جج سینٹرل کا 24 مارچ تک عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے کا حکم۔ عدالت نے کہا کہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حادثہ غفلت کے باعث پیش آیا۔ KMC اور TMC اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہے۔ انتظامیہ نالے اور سیویج نظام کی دیکھ بھال اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ متنازع ٹویٹس کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی اپیلیں سننے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس محمد آصف نے کیس کی فائل چیف جسٹس سرفراز جوگر کو بھجوا دی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ اپیل کنندگان نے کیسز اس سے پہلے جسٹس اعظم خان سن رہے تھے۔ عدالتی ہم آہنگی، تسلسل اور مؤثر فیصلہ سازی کے لیے اپیل بھی اسی بینچ میں رکھی جا سکتی ہے۔ ان اپیلوں کی فائل مناسب آرڈر کے لیے چیف جسٹس کو بھجوائی جا رہی ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات، حامد خان گروپ کے صدارتی امیدوار نے لاہور ہائی کورٹ بار میں آفس کا چارج سنبھالیا۔ سابق صدر آصف نسوانہ نے بابر مرتضیٰ کو صدر کے اختیارات سونپ دیے۔ پنجاب بار کونسل نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نتائج معطل کر رکھے ہیں۔ ہائی کورٹ بار کے الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت آج ہائی کورٹ میں ہوگی۔ ایسن گروپ نے ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا اور اپنے صدارتی امیدوار راجہ عامر کی کامیابی کا اعلان کر دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن بورڈ نے حامد خان گروپ کے بابر مرتضیٰ کی جیت کا اعلان کیا تھا۔ احسن بھون کا کہنا تھا کہ سسٹم کا فورنزک کرا دیں، جو نتیجہ آئے گا ہمیں قبول ہے۔